بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ عجیب لوگ ہیں اس عہد بے مروت کے، زبان کاٹ نہ پائیں تو بات کاٹ دیتے ہیں۔ انسان جس کو سب سے ہلکا لیتا ہے وہی انسان آپ کا غم بنتا ہے۔ بعد میں احساس ہوتا ہے آپ کو کتنا پیار تھا۔ جو کچھ بھی آپ زندگی میں چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں۔ اس خیال کو قبول کرنے کے لیے خود پر کافی یقین رکھو کہ آپ کے پاس بھی برابر حق ہے۔ کبھی سوچا ہے کندھوں پر اٹھانے والے ہمیشہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ ماں تو ماں ہے، جان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ بدقسمتی کو کوسیں یا اپنے آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جو کچھ بھی کیا جائے یہ ہمیشہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے یا ماضی میں۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، لیکن یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔ دن گزر جائیں گے اور تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے۔ پسندیدہ انسانوں کو چھوڑ دو گے، اپنے خوابوں سے دستبردار ہو جاؤ گے، اور بالآخر یہ تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان تین الفاظ کو زندگی سے نکال دو: ناممکن، مایوسی، میری قسمت خراب تھی۔ ہر انسان کسی نہ کسی مرض کا شکار ہے، اور بد اخلاقی کے مرض میں مبتلا کا علاج خاموشی ہے۔ زبان سے نکلے چند اچھے الفاظ پتھر بھی ہو سکتے ہیں، مگر مشکل میں وہی پتھر پھر راستہ بنانے کا سبب بنتے ہیں۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ بہت مشکل کام ہے سبھی رشتوں کو خوش رکھنا، چراغ کے جلتے ہی اندھیرے روٹھ جاتے ہیں۔ دعا مانگ کر انتظار کرو قسمت کے بدل جانے کا، کیونکہ اللہ کے دربار میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ پیڑ کی عظمت ہے کہ تم اس سے پھل مانگتے ہو، لیکن وہ تمہیں ساتھ میں بیج بھی دے دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا چیز بنا سوچ کے کرتے ہو؟ ہم نے کہا اپنوں پر بھروسہ۔ وقت ہمارے درد کو دور تو نہیں کر سکتا، پر درد کے ساتھ جینا ضرور سکھا دیتا ہے۔ سچ کی خواہش ہوتی ہے کہ سبھی اسے جان لیں، اور جھوٹ کو ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ دوست اگر دمدار ملے تو زندگی کا سفر آسان ہوتا ہے، دشمن اگر دمدار ملے تو ہمت کی پہچان ہوتی ہے۔ جس انسان کو آپ کے رشتوں کی قدر نہیں ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے اچھا ہے اکیلے کھڑے رہنا۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ زندگی کی تپش کو سہن کیجیے، کیونکہ اکثر وہ پودے مرجھا جاتے ہیں جن کی پرورش چھاؤں میں ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے،
لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص، ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچوں میں، ہمارے الفاظوں میں، زندگی کے ہر پہلو میں مہکتی رہتی ہیں۔ غرور، غصہ اور نفرت ایسا خاموش زہریلا شربت ہے جنہیں پیتے ہم خود ہیں اور سوچتے ہیں کوئی دوسرا مرے گا۔ اگر آپ کسی بات سے کر رہے ہیں اور وہ آپ پر توجہ نہیں دے رہا اور خاموش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ جب زندگی کے معاملات اڑ جائیں، سمجھ جاؤ تم نے دوسروں کے معاملات اڑائے ہوئے ہیں۔ آسانیاں دو، آسانیاں ملیں گی۔ مطمئن اور پرسکون زندگی وہی لوگ گزارتے ہیں جو امیدیں آسمان میں بسنے والے رب سے رکھتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور اسے مایوسی سے بچاتا ہے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ رشتوں کو اکثر اس وقت زنگ لگ جاتا ہے جب ایک دوسرے کے پہل کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ دوسروں کا مزاج چاہے تمہیں پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آواز کو نیچی کرنے سے بہتر ہے زبان پر قابو کیا جائے، کیونکہ زبان ایسی تیز تلوار کی مانند ہوتی ہے جس سے دوسرا انسان نہ صرف زخمی ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات مر بھی جاتا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے کہ آپ انہیں موسن بن کر راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ ہی پر اپنے سب وار آزما رہے ہوتے ہیں۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، باقی 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ لہٰذا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنی سوچ کو بدلنا ضروری ہے۔ جب تک سامنے والے کو اچھی طرح نہ جان لیں، اس وقت تک خود کو اس سے اعلیٰ یا برتر سمجھنے کی بھول مت کیجیے گا۔ کچھ پچھتاوے زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اگر آپ نے زندگی میں خوش دلی سے رہنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک عظیم عبادت کرنا سیکھ لی، آپ نے ایک بے نشان راستہ دریافت کر لیا۔ سکون کی خواہش انسان کو تنہائی پسند بنا دیتی ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ دھوکے سے کمائے ہوئے پیسوں کو اگر نیک کاموں میں لگاؤ گے تو نیکی اسے ہی ملے گی جسے تم نے دھوکہ دیا۔